اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم فی الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن دينهم الذي ارتضى لهم ولا نبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بشيء ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون صلوات بجی محمد بارک عزیزان محترم اگر زحمت نہ تھوڑا تھوڑا سا اور نزدیک تشریف لیں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے مسئلہ نہ، ایک بار صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم سورہ نور کی 55ویں آیت جسے ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا اس عشرہ مجالس کے لیے، آج اسی سلسلے کی یہ 7ویں مجلس اعزا ہے۔ اس آیت ذیل میں نے آپ کے سامنے حکومت امام کے حوالے سے، حکومت معصوم کے حوالے سے، امام زمانہ کی حکومت کے حوالے سے کچھ مطالب آپ کے سامنے بیان کیے تھے۔ اگرچہ کہ بہت ساری چیزیں بیان کرنی تھی اور ابھی کچھ رہ گئی ہیں کرنی ہے، ہماری کوشش یہ ہے کہ آج ورنہ کل تو حتماً علامتیں آپ کے سامنے 2 مجالس کے اندر کوشش یہ کریں گے کہ وہ بڑی بڑی علامتیں، مخصوص علامتیں جو حضرت کے ظہور سے پہلے جن کی پیشن گوئی کی گئی ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کریں کہ حضرت کے آنے سے پہلے کیا ہوگا اور آنے کے بعد کیا ہوگا، تاکہ اس کا ایک منظر آپ کے سامنے کھینچ لیں، کیونکہ روایات میں بہت طولانی روایتیں ہیں، بہت زیادہ روایتیں ہیں اور تقریباً روایتوں میں کم و بیش بعض چیزوں کی تکرار بھی ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ روایت میں سے وہ روایتیں، مختلف ائمہ معصومین کی روایتیں، ہر روایت سے کچھ نہ کچھ جو مختلف ہے وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے تاکہ خلاصہ ہو جائے کہ زمانہ غیبت کے کیا حالات ہوں گے، کیا واقعات ہوں گے، آنے سے پہلے کیا صورتحال ہوگی، اور پھر آنے کے بعد جو بالکل نزدیک کا زمانہ ہے اس میں جو 5 یا 6 حتمی علامت بتائی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ایک بار صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کل وہ آپ کے سامنے بیان کریں۔ کل ہم نے گزشتہ مجلس کے اندر آپ کے سامنے ایک نظام اور سسٹم کے حوالے سے بات کی تھی کہ امام زمان جب اس دنیا سے جا رہے ہیں زمان غیبت میں، جب غیبت کبریٰ میں پردہ فرما رہے ہیں، غیبت کے اندر جا رہے ہیں، غیبت کبریٰ کے اندر، تو امام نے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے عقیدت رکھنے والوں کو، اپنے شیعوں کو لاوارث نہیں چھوڑا، نہیں چھوڑا ان کو لاوارث، ایک نظام دیا، ایک سسٹم دیا، جس کا کل میں نے آپ کے سامنے اشارہ کیا کہ یہ نظام فقاہت یہ اس زمانے سے متصل ہے جو امام کی غیبت کا زمانہ ہے، بلکہ امام نقی، امام حسن عسکری کے زمانے سے کل میں نے آپ کو بتایا کہ شیخ یعقوب کلینی کے والد، شیخ صدوق کے والد اور بھی لوگوں کے والد جو ہیں اس زمانے کے اندر موجود ہیں، اور ان کے والدین بھی اپنے زمانے کے بڑے پائے کے علماء ہوا کرتے تھے، بڑے متدین ہوا کرتے تھے، اور اس زمانے کے ان کے روابط تھے، امام کے نائبین سے خاص رابطے تھے، اور ان سے بہت سارے واقعات بھی نقل ہوئے، چیزیں بھی واقعات نقل ہوئی ہیں۔ انہی میں سے کل میں نے آپ کے سامنے یعقوب کلینی، محمد یعقوب کلینی کا ذکر کیا تھا، اور کل شیخ صدوق کا بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا۔ اگرچہ کہ میں نے وہ مناظرے نہیں پڑھے جو شیخ صدوق نے اس زمانے کے اندر جب دربار میں بلایا گیا، ظاہری بات ہے شیعوں کے عالم ہیں، امام کی دعا سے پیدا ہوئے ہیں،
علمی طور پر شہرت رکھتے اس زمانے کے اندر ہر آدمی کی خواہش ہوتی تھی کہ کسی طرح شیخ صدوق سے ملاقات ہو جائے، شیخ صدوق سے ان کی گفتگو ہو جائے. علمی طور پر بہت مضبوط تھے. تقریباً ظاہراً میرے ذہن میں اس وقت دقیق نہیں ہے، لیکن کم سے کم شیخ صدوق نے 200 کتابیں لکھی ہیں، 200 یا 300. شیخ مفید نے 200 لکھی ہے، لیکن شیخ صدوق نے 200 کتابیں لکھی ہیں، جس میں 2 بنیادی کتابیں آپ کی ہیں جس پر تشیع کھڑی ہے، یعنی جو اجتہادی کتاب ہے. اس کے بغیر کوئی مجتہد فتویٰ دے ہی نہیں سکتا جب تک شیخ یعقوب کلینی کی کتاب اور شیخ صدوق کی کتاب یہ پڑھنا لے فتویٰ نہیں دے سکتا. اس کے اندر یہ ملکہ صلاحیت ہی پیدا نہیں ہو سکتی کہ وہ حلال حرام کو واضح کر دے. تو یہ ان کی خدمات ہیں. 2 کتابیں ان کی، ایک یعقوب کلینی کی اور ایک کتاب اور ہے. تو یہ 4 کتابیں ہماری بنیادی ہیں کہ جو ان فقہا نے لکھی ہیں کہ جس پر تشیع آج بھی کھڑی ہے، آج بھی ہے. اسی سلسلے کے ایک فقیہ کا میں ذکر کروں گا، اور جب آپ کے بارے میں ذکر کروں گا تو امام زمانہ نے جو ان کو خطوط لکھی ہیں جو توقیات کے نام سے مشہور ہیں، اگرچہ شیخ صدوق کے بعد میں توقیات ہیں، خطوط آئے ہیں. شیخ صدوق کو بھی امام زمانہ نے بڑے القابات دے کر یاد کیا، مخاطب کیا. اسی طرح شیخ مفید کو بھی جو امام نے مخاطب کیا ہے خطوط کے اندر، جو آج بھی ہماری تاریخ کے اندر موجود ہے، علماء کرام موجود ہے، اس میں جو یعنی ان کے مقام اور مرتبے کے بارے میں بتا رہا ہوں. اگرچہ کہ شیخ صدوق پیدا ہوا تقریباً 336 ہجری میں، 336 یا 38. امام زمانہ غیبت کبریٰ میں گئے کب؟ 328 یا 27 ہجری میں، اور اس کے چند سال بعد 6 7 8 سال بعد شیخ مفید کی ولادت ہے. تو ابھی اس زمانے کے لوگ تو موجود ہیں نا. ان کے استادوں میں بتا چکا کہ شیخ مفید کے استادوں میں شیخ صدوق بھی ہیں، اور اس کے ساتھ محمد ابن جعفر امی بھی ان کے استادوں میں سے ہیں شیخ مفید کے. اور شاگرد تو انہوں نے ایسے پیدا کیے کہ جنہوں نے تشیع کی بنیاد کو ایسا مضبوط کیا کہ آج بھی تشیع انہی کی زحمت کی وجہ سے پوری دنیا میں علمی طور پر مضبوط ہو چکی ہے. دیکھیں خدا نے ائمہ نے اپنا نظام چلانا ہے. یہ تو خدا بہتر جانتا ہے کون کس کو خدا یہ اعزاز دے کہ وہ اپنے دین کے لیے خدا اس کو استعمال کر لے. یہ خدا کا لطف ہے. اگر ہم میں سے بھی کوئی دین کا کام کرتا ہے، آپ میں سے بھی کوئی دین کا کام کر رہا ہے، ہاتھ بھی کر رہا ہے، اعتراض کرنا ہی نہیں چاہیے. بھائی ہماری بھی تو کار تقسیم ہے نا زداری کے اندر. ہمارے ایک تقسیم ہے، مجلس پڑھنے والے کا کام الگ ہے، مرثیہ پڑھنے والے کا کام الگ ہے، نوح پڑھنے والے کا کام الگ ہے، سلام پڑھنے والے کا کام الگ ہے، میزبان جو فرشیہ کا بٹھاتا ہے اس کا کام الگ ہے، آپ آتے ہیں آپ کا کام الگ ہے، وہ بچے جوان جو علم اٹھاتے ہیں اس کی ذمہ داری علم اٹھانا ہے، کوئی زلجنا بنا رہا ہے، کوئی تابوت بنا رہا ہے. تو یہ سارے لوگ مل کر جب اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں تو ان سارے اعمال کا نام عزاداری بنتا ہے. لہٰذا کسی کو یہ فوقیت نہیں ہونی چاہیے کہ کیونکہ یہ علم اٹھاتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ زلجنا بناتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نہیں، ہر وہ شخص جو حسین کی خدمت کرے ہمارے سر کا تاج ہے. وہ یاد رکھیے کہ ہمارے تفریق ہوتے ہیں کہ مولانا وہ تو یوں ہے، وہ تو یوں ہے. بھائی کیا وہ یوں ہے؟ آپ بنا لیجیے، اس کا کام آپ کر لیجیے. میں اس کا کام نہیں کر سکتا، وہ میرا کام نہیں کر سکتا. تو اس لیے معصوم مولا جس سے چاہتے ہیں اپنے حصے کا کام لے لیتے ہیں. تو جب بھی کام کرو، ایمان کی خدمت کرو، یہ سوچ کر کرنا، ایمانداری کے ساتھ کرنا، کوئی اس میں ملاوٹ نہ، کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جس سے تمہارا اجر ضائع ہو جائے. اگر تم نے ایک چپل کو بھی کسی عزادار کی سیدھا کیا نا، یقین رکھو روز قیامت تمہیں زہرا اس کا عظیم اجر عطا کرے گی. اب یہ موضوع الگ ہے، بڑے واقعات تاریخ میں خدمت گزاروں کے عزاداروں کی خدمت کرنے والے کی میرا موضوع نہیں ہے. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ اللہ نے
اپنے دین کو معصومی نے چھوڑا نہیں ہے بلکہ ایک نظام بنایا ہے. ہر ایک آنے والا اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے, اپنے زمانے کے مطابق وہ فریضہ ادا کر رہا ہے. اسی لیے جب شیخ مفید کا زمانہ آیا ہے, اور جو شیخ مفید کو امام نے خطوط رکھے, امام کے زمانے پیدا نہیں ہوئے, میں نے بتایا نا کہ تقریباً غیبت پہ جانے کے بعد 8-10 سال بعد 7-8 سال بعد یہ پیدا ہوا امام کہ غیبت پہ جانے کے بعد. لیکن اتنا دین کا کام کیا, اتنا اس زمانے میں تشیع کو, مکتب اہل بیت کو انہوں نے مضبوط کیا. جو توقیات میں نے مطالعہ کیا نا, اس توقیات یعنی توقیات یعنی خطوط جو امام نے شیخ مفید کو لکھے, ان خطوط میں کبھی انہیں شیخ مفید کو یہ کہہ کر مخاطب کیا کہ میرے بھائی, کبھی کہا میرے معتمد, کبھی کہا دین حق کے پیروکار, کبھی کہا دین کو پھیلانے والے, یعنی اس طرح کے جملے امام نے شیخ مفید کو جو خطوط لکھے اس میں استعمال کیے ہیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شیخ مفید کی عظمت کیا ہے. یہ توقیات تاریخ میں لکھی ہے, علماء کرام جانتے ہیں, اور جو پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں ان کو پتا کہ امام نے جو خطوط لکھے. ایک بار صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد پر. محمد. اور آپ کے سامنے کیا میں دلیل دے دیتا ہوں, آپ جائیے سب کو امام موسیٰ کاظم کے لوگ جو ہے وہ زیارت نصیب کریں. بغداد کے اندر ہے امام کا روزہ قازوین میں نا, جب قازوین کی زری میں جائیں گے تو زری کے حال میں جانے سے پہلے ایک زری بنی ہے چھوٹی سی دیوار میں پیور سے, وہ شیخ مفید کی قبر ہے, وہ شیخ مفید کی ہے. کبھی آپ کے ساتھ کوئی عالم ہو یا اردو عربی جانتا ہو, ترجمہ کر سکتا ہو, اس سے وہاں اندر جالی کے اندر ایک ٹکڑا لگا ہوا ہے جس پہ عربی میں عبارت لکھی. جانتے ہو عبارت کیا ہے؟ وہ خط ہے جب شیخ مفید اس دنیا سے گئے تو امام زمانہ نے شیخ مفید کے انتقال پر تعزیت نامہ لکھا ہے, اور اس تعزیت نامے کے جملے یہ ہیں, اے شیخ تیرے دنیا سے چلے جانے سے خاندان اہل بیت غمگین ہو رہا ہے. یہ مقام ہے, یہ منزلت ہے. یعنی کبھی جائے نا بغداد میں تو پڑھیے گا, اس خط کے اندر 2-4 لفظوں کا خط ہے جس کو آج بھی ٹکڑا بنا کر قبر پر لگایا, جس میں امام کا تعزیت نامہ ہے. وہ امام زمان نے تعزیت کی ہے کہ شیخ مفید کے مرنے پر. یہ جملے اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ان کی عظمت کا اندازہ ہو کہ ان کا مقام کیا ہے, ان کی منزلت کیا ہے, کہ جنہوں نے زمانہ غیبت امام اپنی خدمت کو ادا کیا, اپنی ذمہ داری کو ادا کیا. ایک بار اور صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. بس جلدی 2-4 موٹی باتیں شیخ مفید کے حوالے سے بات کریں گے, پھر ایک دو فقہا کے حوالے سے, تاکہ کل ہم اپنی نئی گفتگو اندر شامل ہو جاتے ہیں کہ یہ ہے شیخ مفید کا مقام جو امام کی نظر میں خطوط بھی بیان کر دیے اور جو تعزیت نامہ وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا. شیخ مفید بغداد کے قریب کوئی 30-40-35 کلومیٹر گاؤں میں وہاں پیدا ہوا. پڑھنے لکھنے کا بڑا شوق تھا, اور ان کے باپ بھی بڑے متدین تھے اپنے زمانے کے اندر, اور اعلیٰ تعلیم کے لیے کہتے ہیں نا, ہم اعلیٰ تعلیم کے لیے فلاں, ان کے بعد نے کہا جب پڑھنے لکھنے کا شوق ہے تو لے آئے تو بغداد, اور وہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی. ان کے تقریباً 60 استاد بتائے, جن میں 2 کے نام میں نے آپ کو بتا دیا. یہ 60, ان کے شاگرد بھی بڑے باکمال ہیں. ان کے شاگرد بھی میں بھی بیان کروں گا کہ شاگردوں کے نام پڑھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے. لیکن کمال کیا ہے, یہ جس زمانے کے اندر ذمہ داری ادا کرے وہ زمانہ مناظرے کا, عقائد پر اہل بیت کے حوالے سے سوالات, شکوک شبہات لوگوں کے اندر پیدا کیے جا رہے ہیں. امامت کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں. تو قابل تو تھے, یہ علمی طور پر مضبوط تو تھے. تو اس زمانے کے اندر ان کی شہرت اس لیے ہوئی کہ جو بھی امامت کے عنوان سے عقیدے پر لوگ حملہ کرتے تھے اور عقیدہ امامت کو لوگوں کے ذہن میں خراب کرنے کی کوشش کرتے تھے, تو یہ جا کر مناظرے کیا کرتے تھے, اور مکتب امامت کا, مکتب تشیع کا اپنے علم سے جواب دیا کرتے تھے. اسی لیے کیا لکھا, جب یہ بغداد میں ان کا انتقال ہوا ہے, تو جب انتقال ہوا تو بہت سارے مسالک کے لوگوں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ شیخ مفید اس دنیا سے چلے گئے, اس لیے کہ جانتے تھے کہ جب تک یہ زندہ ہے اس کا کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا. اتنا علمی طور پہ مضبوط ہے. نام تو ان کا محمد ابن نعمان ابن
مفید تو ان کا بعد میں نام پڑا ہے، وہ میں آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ مفید ان کا نام کیسے پڑا. تو یہ اس زمانے کے اندر ہے، ان کے کارنامے بڑے عجیب اور عظیم کارنامے. عزیزو ان کے کارنامے آپ کے سامنے بتاؤں گا. تو یہ ان کا ایک مقام ہے، یہ ان کی حیثیت ہے شیخ مفید کی اس زمانے کے اندر. شیخ مفید میں نے کہا نا یہ آگے تعلیم حاصل کرنے یہاں پر. اب دیکھیے کہ پھیلا کیسے تشیع، مدرسے کیسے بنے، کیا ہوا کیا واقعہ کہ جس کی وجہ سے تشیع اس بغداد میں جہاں شیعوں کا کوئی مدرسہ نہیں تھا، جہاں شیعوں کا کوئی نام دینے والا تھا، کیسے مدرسے کی بنیاد پڑی، بی بی نے خواب میں آ کر کیسے اس کی تعبیر کی، تشریح کی، اور کس طرح سے یہ مکتب آگے بڑھا. تھوڑا سا خلاصہ کروں آپ کے سامنے. دیکھیے ہوا یہ کیا، یہ بات تعلیم حاصل کر رہے تھے. اب ان کے استاد تھے، استاد سے جب یہ سوالات کرتے تھے تو ایک دن استاد ان کے حاجت آگے کہ بھائی میں تیرے سوالات کا جواب نہیں دے سکتا. اتنے قابل آدمی تھے. تم ایسا کرو کہ چلے جاؤ بغداد میں فلاں عالم ہے، آپ ان کے پاس جا کے ان کے درس میں بیٹھا کرو. تم چلے گئے. ظاہر ان کا نام یحییٰ ابن عیسیٰ کر کے کچھ نام تھا، اس کے درس میں چلے گئے اور درس میں بیٹھے. وہاں بھی ان کی اپنی قابلیت کے شہرت کے چرچے بجنا شروع ہو گئے، ڈنکے بجنا شروع ہو گئے کہ اتنا قابل. اس بغداد کے اندر ایک شخص تھا جو بہت ہی قابل ترین انسان تھا، بڑا مناظر تھا، مناظر کرنے والا تھا. یعنی بغداد میں اس سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا. ایک دن کو خبر ملی اس کے درس میں، اس میں پروگرام میں جا کے بیٹھ گئے، اس کے درس میں جا کے بیٹھ گئے، اس کے درس میں بیٹھ گئے. اب ہوا کیا کہ وہاں لوگ سوالات کر رہے تھے. یہ جگہ امامت کا دفاع کیسے کیا انہوں نے، اور یہاں سے پھر کام آگے بڑھا. یہ جا کے بیٹھ گئے. ابھی نام میرے ذہن میں آ گیا، میں آپ کے سامنے اس کا نام میرے ذہن میں تھا، ابھی نکل گیا، بتا دوں آپ کے سامنے اس کا نام تھا. بیٹھ گئے درس میں جا کے. اب وہاں ایک نے سوال کیا، عبد الجبار اس کا نام ہے. عبد الجبار بیٹھا ہوا، ہزاروں لوگ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے درس دے رہا تھا، اپنے علم کے کمالات جوہر دکھا رہا تھا. یہ بھی ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے، اس کی باتیں سنتے رہے. وہاں کسی نے ایک سوال اٹھا دیا کہ عبد الجبار یہ بتاؤ کہ حدیث غدیر میں اور حدیث غار میں کیا فرق ہے، تیرا نظریہ کیا ہے؟ سوال کیا کسی نے اٹھا کر. ابھی عالم ہے بہت بڑا عبد الجبار، اور ہے بھی ہمارے مسلک کا نہیں ہے، دوسرے مسلک کا ہے. وہاں شیعہ کوئی تھا ہی نہیں سوائے شیخ مفید کے. اس مجمع میں کوئی بھی نہ چلائے نہیں، بیچارے پہنچ گئے. جب اس کا شہرت سنی تو یہ بھی چلے گا دیکھو میں اس سے استفادہ کروں، ان کے شوقین تو تھے. اب کسی نے ایک بار سوال دیجیے محمد والے محمد پر. یہ بیٹھ گئے اور کسی نے سوال کیا، اے عبد الجبار یہ بتاؤ کہ حدیث غار میں اور حدیث غدیر کے بارے میں تیرا نظریہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرا نظریہ اس میں یہ ہے کہ حدیث غدیر ایک روایت ہے اور حدیث غار ایک درایت ہے. اب بچوں کو سمجھانے، بزرگ تو سمجھ گئے ہوں، بچوں کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے، یہ مصیبت ہے. اردو ہمارے یہاں ختم ہو گئی نا، تو اس وجہ سے اب اچھی بتانی پڑتی ہے. روایت اور درایت کا فرق یہ کہ روایت یعنی سنی ہوئی بات، درایت یعنی دیکھا ہوا واقعہ. ایک بات یہ کہ کوئی آ کر آپ کو بتایا کہ مولانا فلاں جگہ پہ یہ ہو گیا، میں نے یہ سنا ہے، تو یہ ہو گئی روایت. آپ نے سنا، اسے روایت کہتے ہیں. ایک خدا نہ خواستہ حادثہ ہو گیا، آپ اس جگہ پہ کھڑے ہو، آئی وٹنس ہیں آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ کرایا. آپ سمجھ میں آ گئی؟ یہ سمجھ میں آ گئی تو آپ کو بڑا لطف آئے گا. تو اس سے پوچھا کہ بھائی کیا نظریہ تیرا؟ اس نے کہا غدیر روایت ہے، ہم نے سنا ہے غدیر میں یہ ہوا تھا، اور غدیر روایت غار میں یہ درایت ہم نے دیکھا تھا، یہ واقعہ ہوا ہے. تو لہذا درایت مضبوط ہوتی ہے روایت پر، یعنی درایت جو ہے وہ زیادہ قوی ہوتی ہے، اس پر زیادہ یقین کیا جاتا ہے بنسبت روایت پر، سنی سنائی بات پر. لہذا میرا نظریہ یہ ہے کہ غدیر کی روایت اتنی حیثیت نہیں رکھتی جتنی درایت حیثیت رکھتی ہے. یہ اپنے الفاظ میں کہہ درایت حیثیت رکھتی ہے. اب جیسے سے جواب دیا تو سامنے بیچارے خاموش ہو گئے. شیخ مفید آگے بڑھ کے کہا یہ عالم ہے، عالم میں سوال کر سکتا ہوں. اب یہ بیٹھے جب انہوں نے سنو نا کہ اس نے ولایت کے بارے میں غدیر کے بارے میں جملہ کہا، تو یہ آگے بڑھ کر کہتے میں سوال کر سکتا ہوں، اجازت ہے. پہلے تو پہچانا نہیں، نیا سے چہرہ شیخ مفید کا جانتا ہی تھا. کہا ٹھیک ہے سوال کرو، جواب تمہارا سوال کیا؟ یہ کھڑے ہو گئے. اس نے کہا یہ جو ابھی تم نے کہا کہ میرا نظریہ یہ کہ غدیر ایک روایت ہے اور غار کی بات ایک درایت ہے، غدیر روایت غار درایت ہے.
نے سوال پوچھے کہ تو یہ بتا کہ غدیر میں نبی نے علی کے بارے میں کیا کہا تھا؟ انہوں نے سوال اٹھایا، اسی مجمع میں جو خاموش ہو گیا تھا، سوال اٹھایا یہ بتا کہ نبی نے علی کے بارے میں غدیر میں کیا کہا تھا؟ انہوں نے یہ کہا کہ نبی نے غدیر کے اندر علی کے بارے میں اعلان کیا تھا اور ہمارے مطابق علی جو ہے وہ بہت سو سے افضل ہے۔ اچھا، کیا تم نے یہ روایت سنی ہے کہ نبی نے کہا کہ جس نے علی سے جنگ کی اس نے مجھ نبی سے جنگ کی، جس نے نبی سے علی سے صلح کی اس نے مجھ سے صلح کی؟ کہا ہمارے پاس مختلف منابعوں سے یہ روایت آئی ہے، مستند صحیح ہے کہ نبی نے کہا علی سے جنگ مجھ سے جنگ، علی سے صلح مجھ سے صلح۔ کہا اس کے بارے میں تیرا کیا نظریہ ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں ہمیں پتا ہے۔ وہ آپ سنیے، جواب سنیے گا اور سوال سنیے گا۔ کہا میں نے سنا ہے۔ اب اس نے سوال کر کے دوبارہ کر رہا ہے، ایک بار صلوات دیجیے محمد والے محمد۔ اللہم صلی اللہ۔ میں تھوڑا اس لیے ہو رہا بچوں کی سمجھ میں آ جائے یہ بات، جوانوں کی سمجھ میں آ جائے۔ کیا کہتا ہوں کہ کیا کہا؟ تو نے یہ روایت سنی ہے نبی سے کہ جس نے علی سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، جس نے علی سے صلح کی اس نے مجھ سے صلح کی، یہ سنا ہے تو نے کہا ہم تک روایت پہنچیے؟ تو فوراً کہتے ہیں تیرا نظریہ ان کے بارے میں کیا ہے کہ جو علی کے مقابلے پر آئے تھے یا آئی تھی؟ یہ سوال شیخ محمود نے اٹھایا کہ ہاں روایت تک تو پہنچیے کہ نبی نے علی کے بارے میں کہا تھا علی سے جنگ مجھ سے جنگ، علی سے صلح مجھ سے صلح۔ تو جب یہ بات مستند ہے تو بتاؤ ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ جو علی کے مقابلے پر آئے تھے یا آئی تھی، اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے علی سے نہیں نبی سے جنگ کی تھی، نبی کے مقابلے پر آئے تھے۔ فوراً کہتا ہے عبدالجبار لیکن ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ انہوں نے بعد میں توبہ کر لی تھی کہ ہم خطا پر ہیں۔ تو فوراً جناب شیخ مفید کہتے یہ تو تیرے نظریے اصول کے خلاف ہے، جنگ درایت ہے تو روایت ہے۔ سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ ابھی بھی جوانوں کے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، ایک بار صلی اللہ دیجیے محمد وآل محمد پر۔ اس نے نظریہ قائم کیا تھا نا کہ سنا ہوا اتنا اہم نہیں ہوتا جتنا دیکھا ہوا ہے۔ تو شیخ مفید کہتے ہیں جنگ دیکھی ہوئی درایت ہے اور توبہ کا سننا روایت ہے۔ ابھی تو تو نے کہا ہے درایت مقدم ہوتی ہے روایت پر، جیسے یہ جملہ کہا عبدالجبار اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا، ان کا نام مفید نہیں تھا، جیسے انہوں نے جواب دیا اپنی جگہ پر کھڑا ہو کر انہیں قریب بلاتا ہے اور یہ جملہ کہتا ہے انت مفید الحق، تو مفید ہے، تو مفید ہے، حق پر ہے۔ اور جیسے یہ جملہ تھا اس کے پاس سے شیخ کا نام شیخ مفید پڑ گیا تھا۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ اس دن شیخ مفید کا نام، اب سارے لوگ ناراض ہو گئے، شاگرد اتنا بڑا مجمع، سب کا استاد بیٹھا، استاد العلماء اپنے زمانے کا، اور لا کر اپنے شیخ صاحب کو بٹھایا۔ بہت سارے ناراض بھی ہوئے کہ ہمیں تو کبھی برابر میں نہیں بٹھایا تھا، تم نہیں جانتے اس نے کتنا بڑا، اس نے کس طرح سے سوال کیا۔ اچھا اب سنیے، یہ واقعہ میں نے اس لیے سنایا کہ یہ سوال جب کیا، اب یہ تو بڑے اپنے زمانے کا بہت بڑا عالم ہے عبدالجبار، اس کے نام کے ڈرتے بچتے، اس کے نام کے چرچے دور دور سے لوگ آتے تھے اس کا درس سننے، اس سے سوالات کرنے۔ اب یہ بات یہاں سے نکلی کہ بھائی ایک شیعہ عالم آیا اور اس نے عبدالجبار کو ایسا جواب دیا کہ عبدالجبار خاموش ہو گیا اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ بات پھیل گئی بغداد کے اندر۔ جب بغداد میں یہ بات پھیلی تو کہاں پہنچی؟ بنو عباس کا حاکم، اس کا وزیر ہے سلطان ازدولہ، وہ وزیر، اس کے پاس وہ شیعہ ہے، ولی کا ماننے والا، ولی کا چاہنے والا، اس کو خبر ملی کہ بھئی آج تو تمہارے ایک عالم نے ایسا کام کیا کہ اتنا بڑا بغداد کا مفتی، اتنا بڑا مفتی، اتنا بڑا عالم، اس کے سامنے اس کو کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کو خبر ملی
تو دیکھیں میں نے کہا تھا کل پرسوں اشارہ کیا تھا، انسان کہیں بھی نوکری کرتا ہو اگر حب اہل بیت ہے نا، جو محبت اہل بیت ہے وہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنی ذمہ داری ہے، اس کو خبر ملی، اس نے خاموشی کا پیغام بھیجا ملاقات کرنے کے لیے، ملاقات خلاصہ یہ کہ اس کی ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ آپ نے تو بڑا کام کر دیا، تشیع کو زندہ کر دیا، میری خواہش ہے کہ اس پورے بغداد میں کوئی مدرسہ نہیں ہے کہ جہاں لوگوں کو اہل بیت کی تعلیم دی جائے، جہاں لوگوں کو اہل بیت کی فکر پڑھائی جائے۔ امت تھا اس زمانے میں، کیونکہ بغداد اس زمانے کا کیپٹل تھا، جیسے آپ کا اسلام آباد کیپٹل ہے، اس زمانے کے اندر عباسی حکومت میں کیپٹل بغداد تھا، تو دنیا سے لوگ وہاں آیا کرتے تھے، دنیا سے وفود آیا کرتے تھے۔ پورے بغداد میں کوئی شیعوں کا مدرسہ نہیں ہے، آپ ایسا کریں ایک مدرسے کی بنیاد رکھیں، اس میں طالب علم لائیے، ان کو پڑھائیے، لکھائیے، فقہ سکھائیے، فقہ کے بارے میں بتائیے، اور جو بھی خرچہ ہوگا میں اس مدرسے کا خرچہ اٹھاؤں گا، اور پتہ نہیں 10 من روٹیاں کتنے من گوشت دیا کرتا تھا۔ انہوں نے مدرسے کی بنیاد رکھی، اور پہلا مدرسہ ہے تاریخ بغداد میں تشیع کا کہ جس کی بنیاد شیخ مفید نے رکھی ہے۔ کون سا زمانہ؟ امام زمانہ کی غیبت کے قریب کا زمانہ۔ آگے بات سمجھ میں؟ اب دیکھیں یہ ہوا کیا، انہوں نے مدرسے کی بنیاد رکھی، ہوا کیا؟ ایک شورے کا درس شروع کر دیا انہوں نے۔ تائید کیسے کی امام نے؟ تائید سورت خواب میں دیکھا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ صلوات بھیجی محمد، کہہ رہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ شیخ مفید کہتے کہ میں ممبر پہ بیٹھا تھا، میں نے دیکھا کہ جہاں درس دیتے تھے مدرسے میں، کہنے میں نے دیکھا بی بی آئی ہے اور مدرسے کے دروازے داخل ہو، جہاں میں بیٹھ کر درس دے رہا تھا وہاں دروازے پہ کھڑی ہوئی ہے، ایک شہزادہ کی انگلی امام حسن کی انگلی پکڑے ہوئے، ایک امام حسین کی انگلی پکڑے، اور بی بی نے آ کر مجھے مخاطب کر کے کہا اے شیخ میرے ان دونوں بچوں کو فقہ کی تعلیم دے۔ شیخ مفید کے بارے میں ہی ہے، پڑھ لیے گا ان کے بارے میں کیا کہا۔ شیخ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں بی بی کو دیکھا، بی بی اپنے دونوں شہزادوں کی انگلی پکڑ کر آئی اور میرے سامنے آ کے روبرو کہتی ہے شیخ میرے ان دونوں بچوں کو فقہ کی تعلیم دے۔ گھبرا کر اٹھ گئے، پسینے سے شراب، وہ رو رہے گریا کر رہے، مجھ سے بی بی معاف کر دو کوئی غلطی ہو گئی۔ اب یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ایک معصوم بھی خواب میں آ جائے تو معصوم اگر کسی کو نظر آتا ہے تو معصوم ہی ہوتا ہے، کیونکہ معصوم شیطان جو ہے معصوم کے روپ میں نہیں آ سکتا۔ یاد رکھیں آپ، تین معصوم، بی بی معصوم، امام حسن، امام حسین۔ اب یہ رو رہے کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، بی بی نے مجھے تنبیہ کی ہے۔ بی بی میں کہا امام حسن کا، امام حسین کا، میں ان کو تعلیم دوں گا۔ اب یہ رو رہے پوری رات گریا کرتے رہے، پوری رات توبہ کرتے رہے، ہلکان ہو گئے، بوجھ جل سے اب صبح ہو گئی، اب تعلیم جمع ہو گئے درس کے لیے۔ اب یہ گھبرا رہے ہیں کہ پتہ نہیں بی بی ناراض ہے، کس طرح جا کے ممبر پہ جا کر جو ہے میں ہی درس دوں گا۔ بہرحال بوجھل دل سے رات بھر جاگے ہوئے تھے، الجھے ہوئے تھے، دل عجیب سا تھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا، پتہ نہیں بی بی ناراض ہے۔ اسی حالت میں آ گئے ممبر پر آ کر بیٹھے، شاگرد سامنے بیٹھے تھے، ابھی درس دینا شروع ہی کرنا چاہتے تھے کہ جو خواب میں منظر دیکھا تھا وہی منظر سامنے آیا کہ قریب کے گاؤں کی ایک سیدانی ہے، سیدانی ہے، اسی انداز میں اپنے دونوں بچوں کی انگلی پکڑے ہوئے اسی مقام پر آ کر کھڑی ہوئی جس میں جناب زہرا کو دیکھا تھا، جس مقام پر کھڑی تھی وہ سیدانی آ کر کھڑی ہوتی ہے، وہی جملے جو بی بی نے خواب میں کہے تھے، یہ کہتی ہیں شیخ میرے ان دونوں بچوں کو فقہ کی تعلیم دے۔ سمجھ میں آ گیا؟ یعنی رات کو بی بی کو دیکھا خواب میں اور صبح دیکھا کہ قریب کی ایک سیدانی آئی ہے، اسی انداز میں دو بچوں کی انگلی پکڑ کر وہی جملے کہتی ہے شیخ میرے ان دونوں بچوں کو فقہ کی تعلیم دے۔ تعبیر واضح ہو گئی، یہ جانتے دونوں بچے کون تھے، پڑھ لکھ کر کون بنے، یہ وہ دونوں بچے تھے سید رضی اور مرتضیٰ، جو بڑے ہو کر ایک صاحب نہج البلاغہ بنا اور ایک دوسرا عالم بنا۔ یہ جو نہج البلاغہ پڑھتے نا، نہج البلاغہ یہ
بھی ہیں. یہ وہ جنہوں نے تشیع کے احساس رکھیے. بعد میں علی کے کلام کو جمع کرنے کی ذمہ داری ان بھائیوں نے لی ہے, شاگرد ہیں. اور کیا اب ایک ذہن میں ایک واقعہ اور آگیا, صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ جوانوں کو سمجھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں, ورنہ یہ خود ایک موضوع ہے, کبھی دیے گا تو اس موضوع پہ پڑھوں گا, زمانہ غیبت کے بعد علماء کی کیا خدمات تھی. یہ بتا رہا ہوں, دیکھیں نظام کیسے شیخ یعقوب کلینی, انہی کے ساتھ ساتھ شیخ صدوق کے بعد فوراً یہ اور ان کے شاگرد اس طرح آہستہ آہستہ علم پھیلا, مدرسہ پھیلا. اب شاگرد کون ہے؟ جناب رضی اور سید مرتضیٰ اپنے زمانے میں یونیورسٹی کے وہ بھی فقیہ بن گئے, شیخ مفید استاد فقیہ بن گئے. ہوا کیا دیکھ یہ بڑا مزے کا واقعہ ہے. ایک دن ہوا یہ کہ سید مرتضیٰ جو ہے وہ گھوڑے سے تو ان کی ذرا پڑی تھی, شیخ مفید گزر رہے تھے. شیخ مفید نے دیکھا کہ سید مرتضیٰ کی ذرا پہ کس کتے نے پیشاب کر دیا. انہوں نے قاصد بھیجا کہ سید, کیونکہ دونوں بچے سید ہیں, سید رضی اور مرتضیٰ دونوں سید ہیں, یہ شیخ تھے سید ہے, بی بی اسی لیے آئی تھے نا کہ میرے دونوں بچوں کو سید ہیں, سادات ہیں, وہ بی بی سادات تھی. انہوں نے پیغام دے کر سید کو پیغام دو مرتضیٰ کو کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ زرہ کے اوپر کتے نے پیشاب کیا ہے, لہٰذا وہ نجس ہے, اس سے اجتناب کرے. فقہی مسئلہ ہے. اب یہ ہمارے طرح تھوڑی ہوتی ہے کہ لڑائیاں شروع ہو جائیں, جھگڑے شروع ہو جائیں. وہ بھی عالم ہے, استاد بھی فقیہ ہے, یہ بھی عالم استاد فقیہ ہے. اب تو انہوں نے کہا بھائی یہ ہو گیا, پیغام بھیجا. انہوں نے ان کو پیغام بھیجا, شیخ کو میرے سلام کہنا. انہوں نے کہا ان سے کہنا کہ اے شیخ آپ میرے استاد ہیں, آپ میری نظر میں عادل ہیں, آپ کی بات سے کوئی انکار نہیں ہے, لیکن میرا فتویٰ یہ ہے کہ جب تک دو عادل گواہ نہ ہو تو میرے نزدیک ایک نجس ثابت نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ہے علمی بحثیں, یہ علم اختلافات. انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے دیکھا نجس ہے. انہوں نے کہا بھائی میرا فتویٰ تو یہ ہے کہ دو عادل گواہ اگر گواہی دیں گے تو میرے نزدیک نجاست ثابت ہے. آپ ایک عادل ہے, دوسرا نہیں ہے, لہذا میرے نزدیک یہ نجس ہے. اب یہ بحث اس زمانے میں پھیل گئی. نتیجہ کیا نکلا؟ دونوں نے فیصلہ کیا استاد اور شاگرد ایسا کرتے ہیں, اس مشکل کو جا کر اپنے جج اپنے مولا امیر المومنین سے حل کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد. مسئلہ مولا کے پاس لے کے چلتے, مولا کائنات کے پاس لے کے چلتے ہیں. اب اس میں دو تین طرح کے واقعات ملتے ہیں. ایک یہ کہ واقعہ کہ انہوں نے خط لکھ کر دونوں نے ذریعے میں ڈالا کہ مولا آپ بتائیے ہم میں سے فتویٰ کس کا صحیح ہے, کون صحیح ہے, ذریعے میں ڈالا. یا بعض کہتے کہ انہوں نے جا کر ذریعے پہ ہم کلام کیا, وہاں سے جواب ملا, کوئی سا بھی واقعہ لے لیے. اب زیادہ تر یہ لے لیجیے کہ رکا ڈالا تو رکے کا جواب آیا. یہ دونوں نے لکھ کر رکا ڈالا امیر المومنین کی ذریعے میں اور یہی سوال لکھ کے ڈالا. رکے کا جواب آیا دونوں کے پاس, اور جواب جانتے کیا آیا؟ جواب یہ آیا اے شیخ مفید کو مخاطب کر کے کہا, کس نے؟ امیر المومنین نے کہا اے شیخ تم ہمارے معتمد ہو, تم ہمارے قابل اعتماد ہو, لیکن یاد رکھو اس مسئلے میں میرا سید بیٹا حق پر ہے. یہ ہے جو فقہات. میرے جوانوں کہاں ہو؟ تم نے کیا تشیع کو ایسے ہی بازاری کوئی مطلب سمجھ لیا؟ یہ تشیع خدا کی قسم اس زمانے سے لے کر آج تک تشیع نے, آج تک اس مرجعیت نے اس مرتبہ تشیع کو جہاں پہنچایا تم سوچ نہیں سکتے ہو. یاد رکھو تشیع کے دو ستون ہیں جس پر پوری تشیع کھڑی ہے. ایک ہے عزاداری سید الشہداء, ایک ہے نظام مرجعیت. یہ دو نظام ہے جس پر آپ کھڑے ہوئے ہیں. یہ کوئی مرجعیت کھیل تھوڑی ہے, یہ فقہات کوئی کھیل تھوڑی ہے. آپ کیا سمجھتے اتنا آسان کام ہے؟ یہی شیخ مفید ہے, یہی شیخ مفید کا واقعہ ہے. ایک شخص آیا آنے کے بعد کہا وہ میری زوجہ کا انتقال ہو گیا, وہ حاملہ تھی, بچہ بھی اس میں تھا, مر گئی زوجہ, کیا فتویٰ ہے آپ کا؟ انہوں نے کہا بچے سمیت دفنا دو. اس نے پوچھا بچے کو نکالے یا ماں کے ساتھ ہی دفنا دے؟ شیخ مفید نے کہا کہ بچے کو ماں کے ساتھ دفنا دو. فتویٰ دے دیا, فتویٰ دے دیا. ہوا کیا؟
ہوا یہ کہ انہوں نے فتویٰ دیا. کوئی ایک زمانہ گزرا, وہ شخص جس کو کہا تھا نا کہ ماں کو بچے کے پیٹ میں بچہ سوے دفنا دو, کچھ عرصے بعد وہ ایک بچے کی انگلی پکڑا آیا شیخ کے پاس, سلام علیکم کیا, کہا. شیخ نے پوچھا یہ بچہ کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے شیخ یہ وہی بچہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ نے پہلے کہا تھا اسے ماں کے ساتھ دفن کر دو. پھر آپ نے قاصد بھیجا تھا کہ میرا فتویٰ یہ نہیں ہے, میرا فتویٰ یہ کہ ماں کا پیٹ چاٹ کر بچہ زندہ اسے نکال لو اور ماں کو دفن کر دو. اب جب انہوں نے سنا تو یہ حیران رہ گئے, انہوں نے تو کوئی قاصد بھیجا ہی نہیں تھا. اب یہ لرز اٹھے پریشان, گھر میں آئے دروازہ بند کر دیا, ماما رکھ دیا اور باہر نکلتے توبہ کریں, گریا کریں, رو رہے پروردگار ایک نفس کا قتل ہو گیا مجھے معاف کر دے, اور اعلان کر دیا آج کے بعد شیخ سے کوئی فتویٰ لینے نہ آئے, آج کے بعد مجھ سے کوئی فتویٰ لینے نہ آئے. گھر میں بند ہو گئے, محصور ہو گئے. ابھی چند دن گزرے تھے, شیخ نماز تہجد میں گریا کر رہے تھے, رات کو دروازہ تک بار ہوا, شیخ نے کہا پتہ نہیں کون آیا. شیخ مفید نے دروازہ کھولا, وہ ایک جوان اندر آ کر بیٹھا. اس نے کہا شیخ تم فتویٰ کیوں نہیں دیتے, ہمارے چاہنے والوں کی رہنمائی کیوں نہیں کرتے؟ ہم مجھ سے قتل ہو گیا, مجھ سے ایک نفس کا قتل ہو گیا, میں یہ کر بیٹھا. اس نے کہا شیخ تم اپنی ذمہ داری ادا کرتے رہو, ہم تمہاری مجھ پر کھڑے ہیں. وہ غلام کوئی اور نہیں تھا, تیرے دور کا امام سمانہ تھا. میں تھا شیخ تیرے وقت کا امام. میرے شیعوں کو لاوارث مت چھوڑو, اپنی ذمہ داری ادا کرو. ہم بیٹھے ہیں, ہم تمہارے امور کی اصلاح کریں گے. یہ ہے مقام فقہاء کا. کس کس کی بات کروں آپ کے سامنے, کون کون سے معجزات فقہاء کے آپ کے سامنے سناؤ. ایک ایک مسئلے کے لیے علامہ ہندی کے بارے میں لکھا ہے. اس زمانے کا ان کا ایک شاگرد بدبخت ان کے درس میں آیا کرتا تھا, ان کے درس میں بیٹھا کرتا تھا, ان سے استفادہ کیا, اور جب کسی قابل ہو گیا باہر جا کے امامت کے موضوع پر امامت کی مخالفت میں کتاب لکھ دی. پوری کتاب ڈالی شاگرد ان کا, اور وہ دھوم مچ گئے اس کتاب کی. لیکن کتاب چھاپنے کے بعد اس نے کہا کہ یہ کسی طرح ہندی کے پاس کتاب نہ جائے, کیونکہ جانتا تھا ان کے علمی مقام کو, کیا ان کے پاس نہ جائے, تو ان سے چھپا کے رکھنا, ورنہ وہ اس کا رد دے دیں گے, اس کا جواب لے آئیں گے. کتاب سینہ بڑھتی رہی, امامت کے خلاف اور مولا کے خلاف لوگوں کے ذہن بننے لگے. کسی نے ان کو بتایا کہ آپ کے شاگرد نے یہ کارنامہ انجام دے دیا. انہوں نے کہا کتاب لیا, کتاب تو پابندی ہے, کسی کو نہیں ملے گی. میرا شاگرد پہنچ گیا اس کے گھر پہ, بھائی تو نے ایک کتاب لکھی ہے مجھے دے دے, میں اس کو پڑھ لوں. اس نے کہا اجازت نہیں ہے. شاگرد کے پاس گیا خود اٹھ کے, امامت میں کیا لکھا ہے میں بھی تو دیکھوں, تاکہ اس کا جواب ہو, تاکہ لوگ عقیدہ امامت سے منحرف نہ ہو جائیں. کہا نہیں, اب بالآخر استاد تو تھے نا. اس نے کہا اچھا ایک شخص آپ کو دوں گا, ایک رات میں آپ پڑھ کے مجھے واپس کر دیں گے, ایک رات میں پڑھ دیں گے. اب مجھے بتائیے, ایک رات, وہ جانتا تھا نا ان کے مقام کو, اس نے کہا ایک رات میں آپ پڑھ کے مجھے واپس کر دیں گے. شیخ نے اچھا, جناب ہلی نے کہا بتائیے, علامہ ہلی لیا اس کو کتاب. اب مجھے بتائیے آج کا دور ہوتا تو لوگ اسکرین شاٹ لے لیتا, رات کو بچہ بگا دیتا, فوٹو اسٹیٹ آ جاتی, یہ ہو جاتا, بہت سارے طریقے ہیں یا نہیں ہے. اب اس زمانے میں کچھ بھی نہیں, لائٹ بھی نہیں ہے. اب یہ کیا کرے, کتاب پڑھے, ایک رات کے لیے کتاب پڑھے, کیا کرے. انہوں نے کہا ایسا کرتا ہوں کہ پوری رات میں کتاب لکھتا ہوں, اس کی فوٹو کاپی کرتا ہوں. فوٹو اسکینر نہیں ہے, فوٹو مشین نہیں ہے, کاپی نہیں ہے, کیا کروں, چراغ روشن کیا کہ پوری رات بیٹھ کر پہلے اطمینان سے کتاب کی کاپی کر لوں, کتاب لکھ لوں, اس کے بعد پڑھنے کے بعد اس کا جواب دوں گا. اب یہ رات کو قلم اٹھا کر بیٹھ گئے علامہ ہندی, لکھنے لگے. ابھی فطرت انسانی ہے, جو رات گزری, نیند آنے لگی, نیند کے جھونکے آنے لگے. اب پریشان ہے, کبھی چراغ جل رہا تھا اس پر ہاتھ رکھتے تھے, جل جاتا تھا, نیند اڑ جاتی تھی. پھر نیند کے جھونکے آتے تھے, پھر اپنا ہاتھ جلا لیتے تھے, پھر نیند اڑ جاتی تھی. جب نیند ان کے اختیار سے باہر ہو گئی تو رو کر کہتے اے حجت خدا, اے میرے مولا امام زمان, آپ کی مخالفت میں کتاب لکھی گئی ہے. مولا اب نیند میرے اختیار میں نہیں ہے, آپ میرے مشکل کشا ہو, میری مدد کرو. یہ کہہ کر گریا کیا. ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی,
اللہ صلی تم نے تو ہمیں بلایا ہے، تم نے نہیں بلایا. قدموں پہ گر گئے فرزند رسول مولا امام زمانہ مشکل میں ہو، کہا جا کر آرام کرو، ہم آ گئے ہیں تمہاری مدد کے لیے. علامہ ہندی آرام کرنے کے لیے لیٹے ہیں، ابھی چند لمحے گزرے تھے کہ آنکھ لگی ہے، آنکھ لگی ہے. گھبرا کے اٹھے کہ دیکھو تو صحیح کہ میرے مولا نے کتاب کہاں تک لکھی ہے. پلٹ کر واپس آئے تو دیکھا کتاب مکمل ہو چکی ہے اور امام زمانہ جا چکے ہیں. یہ ہے عزیزو، یہ ہے زمانہ غیبت میں لطف امام زمان، یہ ہے تشیع کے فقہا. نہیں پڑھا جاتا، خدا کی قسم نا انصافی کرتے ان فقہا کے ساتھ. پڑھو تو صحیح ان کی تاریخ کہ ایک ایک مسئلے کو کیسے جا کر اپنے علماء سے، اپنے امام سے پوچھا کرتے تھے، سوال و جواب دیا کرتے تھے. اور ہر زمانے کے اندر امام نے ان کی مدد کی ہے، معصوم نے ان کی مدد کی ہے. آیت اللہ رجویلی جب کوئی مسئلہ پریشان ہوتے تھے، کسی مسئلے فقہ بحث میں لگ جاتے تھے، جواب نہیں ہوتا تھا، لکھا ان کے بارے میں کہ وہ امیر المومنین کے حرم میں جایا کرتے تھے. امیر المومنین کے حرم میں ذریعے میں جا کر سوال کرتے تھے، وہاں سے ان کو جواب مل جاتا تھا، مسئلہ حل کر دیتے تھے. ایک دن کیا ہوا، آیت اللہ رجویلی امیر المومنین کے حرم میں ان کی قبر ہے، آیت اللہ رجویلی کی. اسی حرم میں جب جائیں گے نا، جو مین دروازہ ہے ذریعے والا، اس سے پہلے والا جو گیٹ ہے اس میں آیت اللہ رجویلی کی قبر بھی ہے. یہ گیٹوں پہ جو قبریں بنی ہیں نا، یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ کوئی اپنے زمانے کے وہ لوگ جن پر امام کا خاص لطف تھا. ان میں وہ قیمتی گوہر دفن ہے نجف کے اندر کہ جن کی براہ راست امام نے رہنمائی کی ہے. ان میں سے آیت اللہ رجویلی ایک مشکل بحث میں آ گئے، پریشان ہو گئے. تو ان کا دستور یہ تھا کہ رات کی تاریخی میں چلے جائے، لائٹ وائٹ ہوتی نہیں تھی، رات کو حرم امیر المومنین بند ہو جاتا تھا، مغرب ہوئی بند ہو گیا. اب یہ ایک مشکل میں تھے، مسئلہ حل ہونا، صبح درس دینا ہے، فقہی مسئلہ تھا، پریشان جاتے تھے اپنے مولا. رات کی تاریخ میں یہ نکلے ہیں حرم امیر المومنین کی طرف. تو یہ لالٹین لے کے نکلے، ان کے شاگرد نے دیکھ لیا، اچھا پہچانا نہیں یہ کون ہے کیونکہ اندھیرا تھا. وہ کہتا ہے میں ان کے پیچھے پیچھے جب یہ حرم کے قریب پہنچے تو میں سمجھا کہ شاید خدا نہ خاصا کوئی چوری کرنا ہے، نقصان پہنچانا ہے حرم کو. میں ان کے پیچھے پیچھے چل گیا. کہا میں تعقب کرنے لگا تو میں نے دیکھا حرم کا دروازہ رات کو بند ہو جاتا ہے. جیسی آیت اللہ رجویلی دروازے پہ کھڑے ہوئے، دروازہ امیر المومنین کھل گیا، خود ہی کھل گیا. یہ اندر داخل ہوگا، میں بھی ان کے ساتھ جلدی داخل ہو گیا. اندر گئے ذریعے والے حال پہ پہنچے تو وہ بھی دروازہ بند تھا، کھل گیا. یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ دروازہ بھی خود بخود کھل گیا اور میں دور سے دیکھ رہا تھا کہ یہ ذریعے پر گئے، کچھ بات کرنے لگے، کچھ گفتگو کرنے لگے اور فوراً تیزی سے وہاں سے نکلے. جب یہ نکلے ان کا چہرہ سامنے آ گیا تو میں پہچان گئی تو میرے استاد ہیں. اب چھپ گئے کہ یہ میں نے کیا منظر دیکھا کہ میرے استاد کو اللہ نے کیسا کمال دیا ہے، یہ کیسا مقام ہے. اب ان کے تعلق اس کا تجسس بڑھ گیا. یہ یہاں سے نکلے کہاں گئے؟ یہ سیدھے ذریعے سے نکلے مسجد سہلا. اب آپ جانتے ہیں مسجد سہلا جہاں امام زمانہ اگر 40 دن انسان اعمال انجام دے تو حضرت حجت ملاقات کرتے کہ یہی وہ جگہ جو امام کا پائے تک بھی ہوگا، سہلا. تو یہ وہاں چلے گئے. کہتا کہ مسجد سہلا بھی بند تھی، میں ان کے پیچھے پیچھے گیا تو مسجد سہلا کا بھی دروازہ کھل گیا. پھر اندر ایک حجرہ بنا تھا جو حجرہ امام زمانہ کہلاتا ہے. آپ یہاں جاتے ہیں زیارت کرتے کا، جب وہاں گیا تو وہاں بھی دروازہ کھل گیا، انہوں نے دروازہ بند کر دیا. میں نے دور سے دیکھا کہ وہ حجرہ نور سے روشن تھا، منور تھا. جب یہ وہاں سے نکلے تو میں سامنے آ کے کھڑا ہو گیا کہ میں نے کہا استاد یہ سب کیا ہے؟ پہلے تو انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے. کہا نہیں میں تو آپ کے ساتھ اس وقت سے ہوں، آپ علم میں گئے مولا کے، وہاں سے آئے، وہاں سے آپ یہاں آئے، یہ ماجرا کیا ہے؟ اگر آپ نے مجھے نہیں بتایا تو کلاس میں سب کو بتا دوں گا کہ رات کو میں نے یہ معجزات دیکھے آپ سے. انہوں نے کہا اچھا وعدہ کر جب تک میں زندہ ہوں کسی کو نہیں بتائے گا. کہا نہیں بتاؤں گا. کہا سن جب بھی میں کسی مشکل میں آتا تھا تو علی ابن ابی طالب کی ذریعے پر سوال لے کر جاتا تھا، لیکن اتفاق کی دفعہ یہ ہوا کہ جب میں نے مولا سے سوال کیا تو مولا نے مجھے کہا اے ارتبیلی میرے دروازے پر کیوں آتا ہے، اپنے وقت کے امام سے مسئلہ کیوں نہیں پوچھتا؟ تو میں نے مولا امیر المومنین سے کہا مولا مجھے نہیں معلوم کہ میرا مولا زمانے کا امام کہاں ہے. کہا چلے جا مسجد سہلا میں، تیرے وقت کا امام وہاں بیٹھا ہے. کہا میں امام کے پاس آیا تھا، امام کو مسئلہ بتایا، امام زمانہ نے میرے مسئلے کو حل کر
اللہ صلی بس ختم کر دیا میں نے اپنی بات کو میرے بچوں. یہ زمانہ غیبت ہے, فتنے کا دور ہے. اب سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ بڑی بڑی طاقتیں قوتیں نماز کے خلاف تو بات نہیں کر رہی ہوتی تمہارے خلاف. جب نماز پڑھنے جاتے ہو آپ لوگوں کو فتویٰ لگاتے ہو تم پر. 7 روزہ بھی کھولتے ہو اپنے ٹائم پہ کھولتے ہو, وہ اپنے ٹائم پہ کھولتے ہیں. کوئی جھگڑا ہے, کوئی لڑائی ہے, کوئی اختلاف ہے, حج میں بھی طواف ساتھ کر رہے ہوتے ہو, کوئی جھگڑا نہیں ہوتا, کوئی کفر کا فتویٰ نہیں لگاتا. تو مسئلہ کیا ہے کہ جیسے ایام عزا آتے ہیں, فرش عزا بچتا ہے, لوگ تمہارے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں, لوگ تمہارے خلاف سازشیں کرتے ہیں, تو سمجھ میں آ گیا نا. اگر تم دنیا میں زندہ ہو تو زندہ ہونے کی ایک وجہ تمہاری عزاداری ہے. جس طرح عزاداری کے خلاف پروپیگنڈے ہیں, اسی طرح پوری دنیا کی طاقت مرجعیت کے خلاف پروپیگنڈا کرتی ہے تاکہ تشیع مرکز سے ٹوٹ جائے, الگ ہو جائے, تشیع بکھر جائے. کیونکہ تاریخ نے بتایا حضرت حجت کے زمانے سے لے کر پچھلے مہینے تک تم نے دیکھا کہ مرجعیت نے اپنی جان دے دی لیکن باطل کے سامنے تسلیم نہیں ہوئی ہے. یہ ہے مرجعیت, یہ ہے رہبریت, جس کی وجہ سمے لبیک یا مہدی, لبیک یا مہدی. سمجھ میں آ گیا جوانوں؟ آج کیوں ولایت فقیہ اور مرجعیت کے خلاف وہ لوگ کہ جن کی بیوی گھر میں بات نہیں سنتی وہ بھونکڑے ہوتے ہیں, جو بیوی کے سامنے نہیں بول سکتے وہ مرجعیت کے لیے بول رہے ہوتے ہیں. وہ مرد نمائنس اور عورت نمائنس مرد جن کی گھر میں نہیں چلتی وہ مرجعیت کے خلاف بات کر رہے. کیوں کر رہے ہوتے؟ دشمن تمہارے خلاف کیوں کھڑا ہے؟ اس کو تمہاری عزاداری سے جھگڑا تھوڑی ہے, اختلاف تھوڑی ہے. وہ تو چاہتا ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں وہ والی عزاداری کرو, وہ عزاداری جس میں ہمارے خلاف بات نہ ہو, جس میں ظلم کے خلاف بات نہ ہو, جس میں ظالموں کو للکارا نہ جائے, جس میں کسی کے حکم کو مانا جائے. ایسی عزاداری کرو, بالکل ایسی کہ جو ظالم کا تصور ہی نہ دیتی ہو. دشمن یہ چاہتا ہے, لیکن خدا کی قسم ہم نے اپنے آقا مولا کی غیبت کے زمانے میں اپنے فقہا کو ہر زمانے کے اندر قیام کرتے ہوئے دیکھا. ظالم کے مقابلے میں آج الحمدللہ شیخ یعقوب کلینی ہو, شیخ مفید ہو, شیخ صدوق ہو, شیخ توسی ہو, جتنے مراجع فقہا آپ کے گزرے, خدا کی قسم آج مکتب کی انہوں نے آبیاری نہ کی ہوتی تو پوری دنیا سے مکتب تشیع کا نام ختم ہو جاتا. آج یہ ہے مرجعیت. بس عزیزو یہ ہے مرجعیت, سمجھو. کہہ چکا شاید اس دن پڑھ چکا میں آپ کے سامنے, طاقت دیکھ لی دنیا نے مرجعیت کی. اس نے بھی دیکھ لیا, داعش نے بھی دیکھ لیا, امریکہ نے بھی دیکھ لیا تھا. 2005-6 میں ہوتا, 2 میں ہوا تھا نا, امریکہ نے جب عراق پر حملہ کیا تھا تو امریکہ نے جب امیر المومنین کے روزے کو گھیر لیا تھا تو کون تھا بھائی جس نے معاشرہ توڑوایا, کس نے فتویٰ دیا تھا؟ ایک ملنگ جو ایک پتلی سی گلی میں ایک ٹوٹے سے گھر میں بیٹھا ہے. گھر نہیں ہے, فوج نہیں ہے, طاقت نہیں ہے. امام نے اس کی زبان میں یہ اثر ڈالا, ایسا اثر ڈالا امام نے کہ ایک جملہ کہا کہ سارے عراقی جوان عوام حرم امیر المومنین کا دفاع کرنے کے لیے باہر نکلے. ادھر فتویٰ آنا تھا, امریکی فوج اپنی گاڑیاں چھوڑ کر بھاگی تھی. یہ ہے مرجعیت, یہ ہے فقاہت. اسی طرح آپ ایران میں دیکھ لیں رہبر کے مقام کو, کیا کہا اس نے؟ رہبر بنکر میں چلے گئے تھے کیا؟ چھپ گئے تھے کیا؟ ان کے پاس چھپنے کا آپشن نہیں تھا؟
غائب ہو جانے کا آپشن نہیں تھا. کتنے آپشن ان کو دیے کہ یہاں چلے جائیے, یہاں چلے جائیے. بھائی میزائل چھپائے ہوئے اپنے تو رہبر کی دفاع نہیں کر سکتے تھے کیا؟ رہبر کو نہیں چھپا سکتے تھے نا, تھے کیا؟ یہی تو رہبر نے بتایا تھا, بھائی ہم چھپنے والے نہیں ہیں, نہ ہم چھپنے والے نہ بھاگنے والے ہیں, ہم علی کی اولاد ہیں. جس طرح ہمارا جب مردوں کی طرح میدان میں لڑتا تھا, ہم علی کے ماننے والے اسی طرح مردوں کی طرح میدان میں لڑتے رہیں گے. اس مرجعیت نے آج تشیع کو زندہ کیا. اسی لیے اس کے خلاف پروپیگنڈا ہے کہ مجلس میں ان کا ذکر نہ کرو, مجلس نجس ہو جائے گی. بھائی نجس ہو جائے گی, انہوں نے تو خدمت کی ہے. میں ایک فتویٰ نہیں دے سکتا, وہ اپنی جان داؤ پر لگا کے کھڑے اس مکتب کے لیے. ایک نئے لوگ آ جاتے, یہ نہیں کرو, یہ نہیں کرو, وہ نہیں کرو. بھائی ایسا نہ کرو. ٹھیک ہے, افراد و تفرید اچھی چیز نہیں ہے, یہ میں بھی جانتا ہوں. آج آپ کے توسط ایک پیغام اپنے بچوں کو بھی دے رہا ہوں جو رہبر سے محبت کرتے ہیں, ان کو بھی ایک بات سمجھا. بچے نہیں نا پڑھے لکھے نہیں, ہو جاتے, کمزوری آ جاتی ہے, ان کی بھی اصلاح کرنا ہماری ذمہ داری. کسی نے مجھے فون کر کے, کئی لوگوں نے کہا مولانا یہ کیا ہو رہا ہے, مجلسوں میں بیعت ہو رہی ہے, بیعت ہو رہی ہے, رہبر کی بیعت ہو رہی ہے. نہیں, میں اپنے بچوں کی رہنمائی کرتا ہوں. ہماری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے بچوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. دیکھو بیعت صرف امام معصوم کی ہوتی ہے, بیعت معصوم کی ہے. امام معصوم کے علاوہ کسی کی بیعت جائز نہیں ہے. ایک رہبران دین سے, فقہا سے, رہبر سے تجدید عہد کیا جاتا ہے, ان کی بیعت نہیں کی جاتی. ساتھ ہے نا, بچوں کو معلوم نہیں ہے, لہٰذا میں ان کی اصلاح کر رہا ہوں کہ بیعت صرف امام معصوم کی ہوتی ہے. رہبر سے عہد کیا جاتا ہے, عہد وفا کیا جاتا ہے, اور اس بات پر کیا جاتا ہے عہد وفا کہ جس طرح آپ نے حسین کے راستے پر چلتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ دیا, ہم آپ سے عہد کرتے ہیں کہ ہم بھی حسین کے راستے پہ چلتے ہوئے اپنی جان قربان کر دیں گے. تو عہد ہوتا ہے, بیعت نہیں ہوتی ہے. یہ میں اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے جملہ بولا تھا کہ بیعت نہیں ہوتی, امام کی ہوتی ہے بیعت صرف. بس ختم کر دیا میں نے اپنی بات. ہم تیار ہیں امام زمانہ کے لیے, اپنی زمین کو ہموار کرو. افضل العباد انتظار الفرج, بہترین عبادت اس زمانے کے اندر اپنے وقت کے امام کا انتظار ہے. انتظار کے معنی کیا ہے؟ گھر میں بیٹھ جانا, مصلی پہ بیٹھ جانا, دعائیں کرنا, آ جائیے آ جائیے. عقل کیا کہتی ہے؟ انتظار کے معنی یہ ہے, تو یہ تو بہت آسان کام ہے. روزانہ مغرب کی نماز کے بعد, فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح لے لے, پڑھتے رہے, آ جائیے اجل اللہ ظہوری, اجل اللہ ظہوری, اجل اللہ ظہوری. تو اگر یہ انتظار کا تصور ہے کہ ایسے امام آئیں گے تو بھائی نہیں آئیں گے, ایسے نہیں آئیں گے. افضل العباد انتظار الفرج کے معنی یہ ہے کہ اس کے آنے سے پہلے اپنے امور کی اصلاح کر لو, اپنے امور کو بہتر کر لو. چاہے جس کا جو بھی ڈومین ہو, اگر کوئی اپنے گھر میں اپنی اور اپنے بچوں کی اصلاح کر سکتا ہے تو وہ اتنی ذمہ داری اٹھا لے. کوئی محلے کی کمیٹی ہے تو اپنے محلے کی اصلاح کی ذمہ داری اٹھا لے. کوئی شہر جتنی اس کی اگر ڈومین ہے, اس کے روابط ہیں, اس کے تعلقات ہیں, وہ شہر کی اصلاح کرے. تو جس کی جو حیثیت ہے اس کے مطابق زمینہ ہموار کرے. انتظار کے معنی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا نہیں ہے. انتظار کے معنی یہ ہے کہ زمانہ غیبت میں ہر وہ رکاوٹ جو ایمان کے آنے میں ہے, اس رکاوٹ کو کھڑا کر کر زمین کو ہموار کرے تاکہ مولا ہمارے درمیان جلد ظاہر ہو جائے. اور اگر ہم یہ سمجھیں کہ نہیں سارا کام مولا نے کرنا ہے تو بھائی یہ تو جناب موسیٰ کی قوم نے بھی یہی کیا تھا. اتنی مشکلات کے بعد, اتنے جوتے کھانے کے بعد بنی اسرائیل کو جب اللہ نے موسیٰ دیا اور حضرت موسیٰ نے کہا بھائی چلو فرعون کے مقابلے کے لیے, تو کیا جواب تھا؟ قرآن بھی ہے نا, تاریخ بھی ہے نا. انہوں نے کیا کہا تھا؟ موسیٰ ہم نے آپ کو اس لیے تھوڑی بلایا کہ آپ ہمیں ذہن و جہمت میں ڈالیں. آپ اور آپ کا اللہ لڑ لیجیے, کافی نہیں ہے آپ کا اللہ. ہمیں کیوں لے کے جا رہے ہیں آپ اس کام میں؟ ہمیں کیوں بلا رہے تھے؟ یہ تو بنی اسرائیل نے بھی کیا تھا, تو کیا ہم بھی یہ انتظار کر رہے ہیں؟ انتظار کے معنی یہ ہے کیا کہ جب مولا آئیں گے, مولا آپ جانے, آپ کے سپاہی جانے, ہم تو دعا کر سکتے ہیں آگے آپ سارے معاملات خود ہی چلا لیجیے. نہیں عزیزو, نہیں. انتظار کے معنی یہ کہ ہر وہ رکاوٹ جو حضرت کے ظہور میں ہو سکتی ہے, ہم اہل بیت کی ذمہ داری ہے اس رکاوٹ کو ختم کریں تاکہ حضرت کی زمین آنے کا زمینہ ہموار ہو سکے.
یہ ہے عزیزو ذمہ داری. کل بیان کروں گا, ختم کر دیا آج میں نے بات پہ. عزیزو جس زمانے میں ہم کھڑے ہیں نا, کل جب میں علامت آپ کے سامنے پڑھوں گا تو آپ خود بولیں گے مولانا یہ تو ہو گیا, یہ بھی ہو گیا, یہ بھی ہو گیا, یہ بھی ہو گیا, اب رہ کیا گیا. پھر آخری مجلس میں بتاؤں گا کہ بھائی یہ جو ہو رہا ہے نا یہ ہے آخری علامت ہے. یہ سب روایت میں موجود ہے, حوالے بھی دے دوں گا آپ کو کتابوں کے. عزیزو بس تیاری کرو, یہ مجلس ازا تیاری ہے, یہی تو لے کے جائیں گے نصرت امام کے لیے. کیوں یہ مجلس ہے, یہ فرش ازا کیوں ہے؟ اگر یہ فرش ازا تمہیں امام کا ناصر نہ بنا سکے, امام کا مددگار نہ بنا سکے, تو میں یہ جملے نہیں کہتا, خود ہی فیصلہ کر لینا پھر اس فرش کا فائدہ کیا ہے بھائی. اگر یہ مجلسیں, یہ اشرے, اتنے بڑے بڑے اشرے, اتنی بڑی بڑی مجلسیں ہونی چاہیے, بہت ہونی چاہیے, لیکن اگر یہ واقعی ان مجلسوں کا اثر یہ ہے کہ یہاں سے امام کے مددگار, امام کے نصرت کرنے والے, امام کے سپاہی پیدا ہو رہے ہیں, تو سمجھ لو بالکل صحیح راستے پر جا رہے ہو. یہی مجلسیں تمہیں حضرت حجت تک لے کے جائیں گی. لیکن اگر یہی نہ ہو تو پھر ثواب مل گیا رونے کا آپ کو جیسے سب کو ملتا ہے. نہیں ہے, تیاری ہے, یہ سب تیاری ہے. اس لیے فرش ازا کو ائمہ نے دیا کہ بھول نہ جانا. یہ بار بار بنو امیہ کی تکرار, بنو عباس کی تکرار, کوفیوں کی تکرار, شامیوں کا کردار, یہ بار بار منبر سے اس لیے بیان کیا جاتا ہے تاکہ تمہارے ذہن میں بیٹھ جائے کہ جب ایک امام معصوم نے کربلا میں صدا استغاثہ بلند کیا تو کوئی کوفیوں کی طرح پیچھے ہٹ گیا, کوئی شامیوں کی طرح, کوئی مصلحت کا شکار ہو گیا. تو یہ فرش ازا اس لیے ہے کہ مصلحت کی زنجیریں توڑ دینا. جب تمہارا امام تمہیں پکارے, اپنے گھروں سے امام بارگاہ سے نکل کر اس حجت خدا کی مدد کے لیے میدان میں آ جائے. یہ اس لیے فرش ازا. ختم کر دیا میں نے اپنی بات کو. جو اس امامت کی مظلومیت کی سب سے بڑی یہ دلیل کربلا ہے. کتنا مظلوم ہے امام, یہ سوچتے نہیں ہم کبھی کہ اتنے مسلمان, اتنے حافظ قرآن, اور حسین کی مدد کرنے والے 72. یہ مسائب کے لیے نہیں ہوتے جملے. کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کرو کہ واقعی امام کی مظلومیت